بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 35، جنگ فجار اور معاہدہ حلف الفضول۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن اور زمانہ شباب دور جاہلیت کے تمام اکل و شرب، لہو و لعب اور دوسری تمام ناپسندیدہ اقدار سے پاک رہا، باوجود اس کے کہ عرب معاشرہ سر تاپا بدکاری اور بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے تمام بداعمال عرب معاشرے میں نہایت ہی پسند کیے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو ان سے محفوظ رکھا۔ اس کھلی بدکاری کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر نوجوان جب جوانی کی خرمستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عین الٹ طریق پر اپنی راست بازی اور پاکیزگی میں مکہ کے صالح ترین انسان کے طور پر سامنے آئے۔ دوسری طرف ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و گمراہی کے کسی فعل میں شریک ہوئے ہوں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جب مشرکین طرح طرح کے شیطانی اعمال اور شرکیہ رسومات میں مبتلا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے الگ تھلگ اپنا طواف جاری رکھتے۔ اس دوران نہ صرف خود ایسی بدعمالیوں اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے بلکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کے اس دین پر کبھی نہیں چلے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے دین ابراہیمی ترک کر کے اپنا لیا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل بعثت ہر قسم کی بے حیائی و بدکاری سے پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ارتکاب شرک و گمراہی سے بھی محفوظ رکھا۔ جنگ فجار میں شرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال تھی جب قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس اعلان کے درمیان ایک بہت ہی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ بنی کنانہ بھی اس جنگ میں قریش کے اتحادی تھے۔ یہ جنگ چونکہ ان مقدس مہینوں میں لڑی گئی جن میں قتل و غارت کرنا فسق و فجور ناجائز اور حرام تھا، اس لیے اس جنگ کو حرب الفجار کا نام دیا گیا۔ قبیلہ قریش کے تمام ذیلی قبائل نے اس معرکہ میں اپنی الگ الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ بنو ہاشم کے علمبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب زبیر بن عبد المطلب تھے، جبکہ ان تمام قریشی فوجوں کی مشترکہ کمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے والد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دادا حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی، جو رئیس قریش اور نامور جنگجو تھے۔ ابن ہشام کے مطابق بازار عکاظ میں ہونے والا ایک قتل اس جنگ کی وجہ بنا۔ دونوں ہی فریقوں نے ایک دوسرے کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ بڑھتے بڑھتے یہ تنازع اتنا بڑا کہ ان میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ چونکہ اس تنازع میں قریش خود کو برسر حق سمجھتے تھے اور پھر خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران جنگ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ ان مقدس مہینوں میں ہوئی جن میں جنگ کرنا حرام تھا۔ دوسری طرف ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں ہی فریق مشرک تھے، اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بے مقصد قتل و غارت گری سے محفوظ رکھا، کیونکہ مومن کو قتال اور جہاد و جنگ و جدل کا حکم فقط اس لیے دیا گیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو، جبکہ یہ جنگ محض نسلی و قبالی نام و نمود کے لیے لڑی گئی۔ جنگ شروع ہوئی تو اول قبیلہ کیس اعلان کا پلہ بھاری رہا، لیکن دوپہر کے وقت قریش بتدریج غالب ہوتے گئے اور بالآخر قریش ہی فتح یاب ہوئے۔ تاہم دونوں طرف کے بزرگوں کی کوشش سے دونوں قبائل میں صلح کی آواز اٹھی اور یہ تجویز آئی کہ فریقین کے مقتولین گن لیے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ان کو زائد کی دیت دے دی جائے۔ چنانچہ اس پر صلح ہو گئی اور یوں قتل و غارت گاری کا یہ سلسلہ تھم گیا۔ معاہدہ حلف الفضول میں شرکت۔
معمولی معمولی باتوں پر لڑائیوں کا سلسلہ عرب میں مدتوں سے جاری تھا، جس نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل و صفاقی موروثی اخلاق بن گئے تھے۔ حرب الفجار کے بعد بعض صالح طبیعتوں میں اس بے معنی و جنگ و جدل سے بیزاری پیدا ہوئی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابقہ میں قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کے انسداد کے لیے فضل بن فضالہ، فضل بن وضاع اور فضل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اس طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ چونکہ ان سب کے نام میں فضل کا لفظ شامل تھا، اس لیے معاہدہ کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ جنگ فجار سے جب لوگ واپس مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور خاندان بنو ہاشم کے سردار جناب زبیر بن عبد المطلب نے سب کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ چنانچہ خاندان بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تیم عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں جمع ہوئے۔ وہ سن و شرف میں ممتاز تھے۔ وہاں یہ معاہدہ طے پایا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر حاضر تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ اس معاہدے کا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمحہ، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر جناب زبیر بن عبد المطلب نے توڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بیار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے زبیدی کا حق دلایا۔ حلف الفضول کا یہ واقعہ حرب الفجار کے 4 ماہ بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 20 سال پہلے پیش آیا، جسے قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کی روک تھام میں ایک سنگ میل کا درجہ حاصل ہوا۔ اس لیے اس معاہدے کو زمانہ جاہلیت کے بہترین معاہدے کی حیثیت سے یاد رکھا گیا۔ آج کے درس سے چند سوالات۔ حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام کیا تھا؟ حلف الفضول کے واقعہ حرب فجار کے کتنے عرصے بعد پیش آیا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔